یہ تو سب جانتے ہیں کہ ہماری تندرستی کا ہمارے رہن سہن اور کھانے پینے سے براہ راست تعلق ہے، مگر طرز زندگی کتنا ہی اچھا ہو، بالآخر بڑھاپا انسان کو آن دبوچتا ہے۔ بچے سے جوان اور جوان سے بوڑھا ہونے کے اس عمل کو ایجنگ یا عمر رسیدگی کہتے ہیں۔ ماہرین سماجی میل جول بڑھانے پر زور دیتے ہیں کیونکہ ان رابطوں کے بغیر انسان تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے اور نتیجتاً اس کا دماغ سکڑنے لگتا ہے۔ سائنسدان اب اس جستجو میں ہیں کہ نئی ٹیکنالوجی کی مدد سے دماغ کی ایجنگ کا عمل کس طرح روکا یا کم سے کم سلو کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو معلوم کیا جا سکتا ہے کہ آیا ہم اور ہمارا دماغ ہم عمر ہیں یا پھر جسم کے مقابلے میں دماغ زیادہ رفتار سے بوڑھا ہو رہا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کا پتہ لگا کر مستقبل میں ان کا بروقت اور بہتر علاج کیا جا سکے گا۔ جیسے جیسے ہم پرسنلائزڈ یعنی شخصی، پریڈکٹیو یعنی پیش بین اور پریونٹیو یعنی پیش بندانہ علاج معالجے کی طرف بڑھ رہے ہیں تو بیماری کی جلد سے جلد تشخیص زیادہ اہمیت اختیار کر رہی ہے، اور اس میں مصنوعی ذہانت یا AI اور بگ ڈیٹا یا وسیع ذخیرہ معلومات سے بہت زیادہ مدد مل سکتی ہے۔ امریکہ کی یونیورسٹی آف سدرن کیلیفورنیا میں ماہرین نے ایسے کمپیوٹر ماڈل تیار کیے ہیں جو دماغ میں عمر رسیدگی کے عمل کو جانچ کر پہلے سے بتا سکتے ہیں کہ کس وقت ہماری دماغی صلاحیتوں میں کمی آنا شروع ہوگی۔ یہ ماڈل 15,000 دماغوں کے MRI اسکین سے حاصل کردہ ڈیٹا یا معلومات اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا مصنوعی ذہانت کی مدد سے تیار کیے گئے ہیں۔ ان کی مدد سے یہ معلوم کیا گیا کہ کون سے دماغ اپنی طبعی عمر کی رفتار سے بوڑھے ہو رہے ہیں اور کن کو ڈیمنشیا کا مرض وقت سے پہلے لاحق ہوا۔ یہ ماڈل انتہائی باریک بینی سے کام لیتے ہیں۔ دماغی اسکین کے جو پیٹرن انسانی آنکھ سے اوجھل رہتے ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس انہیں آسانی سے دیکھ لیتی ہے۔ اس طرح پہلے کے مقابلے میں اب کہیں زیادہ یقین کے ساتھ پیشگی یا ایڈوانس میں پتہ چلایا جا سکتا ہے کہ کس شخص کا دماغ کس کیفیت سے گزر رہا ہے۔ اس بنیاد پر نہ صرف بروقت اور بالکل صحیح علاج شروع کیا جا سکتا ہے، بلکہ فوری طور پر یہ بھی معلوم ہو سکتا ہے کہ علاج کا اثر ہو بھی رہا ہے یا نہیں۔ ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ گزشتہ 200 برس کے دوران انسان کی اوسط عمر میں اضافے کی وجہ سے وہ امراض بھی بڑھ گئے ہیں جن کا سبب بڑھاپا ہوتا ہے، جیسا کہ ڈیمنشیا۔ ماہرین کی کوشش ہے کہ کسی طرح ایسے امراض کو مؤخر کیا جائے۔ ہمیں تندرست رکھنے میں نئی تحقیق اور جدید ٹیکنالوجی کا کردار یقیناً اہم ہے، مگر صحت افزا طرز زندگی سے زیادہ اہم کچھ نہیں۔ دماغ کی ایجنگ کا انحصار اچھی خوراک، جسمانی اور ذہنی ایکٹیویٹی اور خوش رہنے پر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جسم اور دماغ کی صحت کے لیے پرسکون نیند بنیادی شرط ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اچھی نیند کارکردگی کو بہتر کرتی ہے اور نیند کی کمی کام بگاڑتی ہے۔ نیند کے عالم میں ہمارا دماغ اپنے اندر سے مضر مادوں کی صفائی کرتا ہے، جن میں الزائمر کا سبب بننے والے مادے بھی شامل ہیں۔ سردیوں میں کئی مہینوں تک مسلسل سونے والے جانوروں پر تحقیق بتاتی ہے کہ اس دوران ان کے دماغ میں نئے نیورون یا خلیے پیدا ہوتے ہیں اور دماغی خلیوں کے مابین ٹوٹے ہوئے رابطے بحال ہوتے ہیں۔ اس تحقیق کی بنیاد پر بعض کمپنیاں ایسی دوا بنانے کی کوشش میں ہیں جو نئے نیورون بننے کے اس عمل کو انسانوں میں بھی ممکن بنا دے۔ دماغی عمر رسیدگی یا ایجنگ کی ایک اور بڑی وجہ ڈپریشن یا افسردگی ہے۔ MRI کی مدد سے ڈپریشن کے دماغ پر اثرات کا پتہ چلایا جا سکتا ہے اور یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ علاج کا کچھ فائدہ ہو بھی رہا ہے یا نہیں۔ ہمیشہ جوان رہنے یا کم سے کم جوان نظر آنے کی جستجو بتاتی ہے کہ انسان ابھی مایوس نہیں ہوا ہے۔